بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ سمرقند سے طویل سفر طے کر کے آنے والا قاصد سلطنت اسلامیہ کے حکمران سے ملنا چاہتا تھا۔ اس کے پاس ایک خط تھا جس میں غیر مسلم پادری نے مسلمان سپہ سالار قتیبہ بن مسلم کی شکایت کی تھی۔ پادری نے لکھا، ہم نے سنا تھا کہ مسلمان جنگ اور حملے سے پہلے قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر دعوت قبول نہ کی جائے تو جزیہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان دونوں شرائط کو قبول کرنے سے انکار کرے تو جنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا گیا اور اچانک حملہ کر کے ہمیں مغلوب کر لیا گیا ہے۔ یہ خط سمرقند کے سب سے بڑے پادری نے اسلامی سلطنت کے فرمانرواں عمر بن عبدالعزیز کے نام لکھا۔ دمشق کے لوگوں نے شہنشاہ وقتی قیام گاہ کا معلوم کرتے کرتے وہ قاصد ایک ایسے گھر جا پہنچا کہ جو انتہائی معمولی اور خستہ حالت میں تھا۔ ایک شخص دیوار سے لگی سیڑھی پر چڑھ کر چھت کی لپائی کر رہا تھا اور نیچے کھڑی ایک عورت گارا اٹھا کر اسے دے رہی تھی۔ جس راستے سے قاصد آیا تھا واپس اسی راستے سے ان لوگوں کے پاس جا پہنچا جنہوں نے اسے راستہ بتایا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا، میں نے تم سے اسلامی سلطنت کے بادشاہ کا پتہ پوچھا، نہ کس مفلوق الحال شخص کا جس کے گھر کی چھت بھی ٹوٹی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تم کو ٹھیک پتہ بتایا تھا، وہی حاکم وقت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ قاصد پر مایوسی چھا گئی اور بے دلی سے دوبارہ اسی گھر پر جا کر دستک دی۔ جو شخص کچھ دیر پہلے تک لپائی کر رہا تھا وہی اندر سے نمودار ہوا۔ قاصد نے اپنا تعارف کرایا اور خط عمر بن عبدالعزیز کو دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے خط پڑھ کر اس خط کی پشت پر لکھا، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے سمرقند میں تعینات اپنے عمل کے نام ایک قاضی مقرر کرو جو پادری کی شکایت سنے۔ مہر لگا کر خط واپس قاصد کو دے دیا۔ سمرقند لوٹ کر قاصد نے خط کا جواب اور ملاقات کا احوال جب پادری کو سنایا تو پادری بھی مایوسی اور افسردہ ہو گیا۔ اس نے سوچا، کیا یہ وہ خط ہے جو مسلمانوں کے اس عظیم لشکر کو ہمارے شہر سے نکالے گا؟ انہیں یقین تھا کہ کاغذ کا یہ ٹکڑا ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، مگر کوئی اور راستہ بھی نہ تھا۔ چنانچہ خط لے کر ڈرتے ڈرتے امیر لشکر اور حاکم سمرقند کے پاس پہنچے۔ حاکم نے خط پڑھتے ہی فوراً ایک قاضی تعینات کر دیا جو اس کے اپنے خلاف سمرقندیوں کی شکایت سن سکے۔ قاضی نے پادری سے پوچھا، کیا یہ دعویٰ تمہارا ہے؟ پادری نے کہا، قتیبہ کے لشکر نے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے ہم پر حملہ کر دیا تھا۔ نہ تو اس نے ہمیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی اور نہ ہی ہمیں کسی سوچ و بچار کا موقع دیا تھا۔ قاضی نے حاکم کو دیکھ کر پوچھا، کیا کہتے ہو تم اس دعوے کے جواب میں؟ حاکم نے کہا، قاضی صاحب، جنگ تو ہوتی ہے فریب اور دھوکہ۔ سمرقند ایک عظیم ملک تھا جس کے کرب و جوار کے کمتر ملکوں نے نہ تو ہماری کسی دعوت کو مان کر اسلام قبول کیا تھا اور نہ ہی جزیہ دینے پر تیار تھے، بلکہ ہمارے مقابلے میں جنگ کو ترجیح دی تھی۔ سمرقند کی زمینیں تو اور بھی سرسبز و شاداب اور زوراور تھیں۔ ہم کو پورا یقین تھا کہ یہ لوگ بھی لڑنے کو ہی ترجیح دیں گے۔ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سمرقند پر قبضہ کر دیا۔ قاضی نے حاکم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ پوچھا، میری بات کا جواب دو، تم نے ان لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت، جزیہ یا پھر جنگ کی خبر دی تھی؟ حاکم نے کہا، نہیں قاضی صاحب، میں نے جس طرح پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھایا تھا۔ قاضی نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنی غلطی کا اقرار کر رہے ہو، اس کے بعد تو عدالت کا کوئی اور کام رہ ہی نہیں جاتا۔
اللہ نے اس دین کو فتح اور عظمت و عدل و انصاف کی وجہ سے ہی بخشی ہے، نہ کہ دھوکہ دہی اور موقع پرستی سے۔ میری عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ تم مسلمان فوجی اور ان کے عہدیداران بما اپنے بیوی بچوں کے، اپنی ہر قسم کی املاک اور مال و غنیمت چھوڑ کر سمرقند کی حدوں سے باہر نکل جائیں، اور سمرقند میں کوئی مسلمان باقی نہ رہنے پائے۔ اگر دوبارہ یہاں آنا بھی ہو تو بغیر کسی پیشگی اطلاع و دعوت کے اور 3 دن کی سوچ و بچار کی مہلت دیے بغیر مت آنا۔ پادری جو کچھ دیکھ اور سن رہا تھا یہ سب ناقابل یقین تھا اس کے لیے۔ چند گھنٹوں کے اندر ہی اندر مسلمانوں کا عظیم لشکر قافلہ در قافلہ شہر کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ سمرقندیوں نے اپنی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جب طاقتور فاتح قوم کو کمزور اور مغلوب قوم کو یوں دوبارہ آزادی بخش دے۔ ڈھلتے سورج کی روشنی میں لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے کہ یہ کیسا مذہب اور کیسے پیروکار ہیں۔ عدل کا یہ معیار کہ اپنوں کے خلاف ہی فیصلہ دے دیں اور طاقتور سپہ سالار اس فیصلے پر سر جھکا کر عمل کر دیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں پادری کی قیادت میں تمام شہر کے لوگ گھروں سے نکل کر لشکر کے پیچھے سرحدوں کی طرف دوڑے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے۔ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نکوچ چھوڑ دیے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں ہے۔